اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہماری گفتگو چونکہ اس موضوع پہ پچھلے دنوں کافی بات چیت ہوتی رہی ہے تو اس لیے میں نے کہا ذرا اس کو فارملی اس کو کر لیا جائے۔ علم التشخیص، علم التشخیص پہ بات کرنے سے پہلے دو تین چیزیں میں عرض کر دوں۔ آپ کو پتہ ہے بہت دفعہ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اکثر جو ہے تذکرہ کرتا ہوں، احادیث مبارکہ میں بھی اور قرآن مجید میں بھی ہمیں یہ بڑا واضح طور پہ سبق ملتا ہے کہ تین درجات، ایک مسلمین، ایک مؤمنین اور ایک محسنین، یعنی درجہ اسلام آپ درجہ کہہ لیں یا جہت کہہ لیں، ڈائمنشن کہہ لیں، ایک اسلام، ایک ایمان اور ایک احسان۔ اس پہ بہت دفعہ ہم نے گفتگو کی۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی طریقے سے ترقی عطا فرماتے ہیں۔ دوسری بات ایک اور ذہن میں رکھیں، پچھلے دنوں ہی یہ بات ہوئی تھی، آپ کی نظر سے یہ عبارت گزری ہوگی اور ہمارے کئی علماء حضرات بھی جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور اس کی غالباً پچھلی ہی نشست میں نے بات کی تھی آپ سے کہ اس کی شرح کے اندر ابن قیم کا قول میں لے کر آیا تھا جو کہ بہت دلچسپ قول ہے اور مجھے پسند بہت ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا نور ہدایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے، مومن کے دل میں جو ہے وہ بھر دیتا ہے، جس کی وجہ سے صحیح غلط میں وہ تمیز کرنے لگتا ہے، سچ اور جھوٹ میں وہ تمیز کرنے لگتا ہے۔ میں اس کو اب ایک قدم اور آگے لے کے جاؤں گا اس بات کو۔ بات یہ ہے کہ ایک مومن جب اس کے سامنے آ کر اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے کہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ اثرات وہ اثرات، کوئی جنوں کی بات کرتا ہے، کوئی جادو ٹونے کی بات کرتا ہے، لفظ بندش استعمال ہوتا ہے جس کو میں صریحاً شرک سمجھتا ہوں۔ یہ لفظ بندش میری نزدیک ہے ہی شرک، جھوٹ ہے یہ، استغفر اللہ۔ لیکن بہرحال جو مومن ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نور عطا کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، تو اس کو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات کتنی سچ ہے اور کتنی جھوٹ ہے۔ اس کو یہ تشخیص کے مختلف طریقے اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ایک بات تو طے ہے کہ یہ جتنے بھی طریقے ہیں، یہ طریقے جو استعمال کرنے والے لوگ ہیں، اسلام، ایمان اور احسان کی اگر بات کریں تو بڑا واضح طور پہ سامنے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ تو ایمان کے اس نور والے درجے تک بھی نہیں پہنچے۔ اس لیے نہ تو وہ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، نہ وہ کامل مومن ہو سکتے ہیں، نہ وہ پیر و مرشد ہو سکتے ہیں، نہ وہ رہنمائی کے لیے ہمارے استاد ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کے بھی وہ قابل وہ لوگ نہیں ہیں۔ یا تو یہ عامل حضرات ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے، یا ان کو کسی نہ کسی طرح سے خلافتیں مل گئی ہیں۔ آج کل خلافتیں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں، اور ان لوگوں نے اپنے ناموں کے ساتھ سلاسل تصوف کے نام لگا کر، اور ایک نام نہیں 6 نام لکھے ہوتے ہیں، 10 نام لکھے ہوتے ہیں، اور عوام کو وہ بے وقوف بناتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے میں سالوں سے یہ کوشش کر رہا ہوں سب کو سمجھانے کی کہ ان چیزوں سے باہر آ جائیں۔ ان چیزوں کا نہ روحانیت سے تعلق ہے، نہ علم تصوف سے تعلق ہے، نہ پیری مریدی سے تعلق ہے۔ سمجھا کے اب سچی بات ہے، اب میں تنگ آنے لگ گیا۔ اس لیے میں نے سوچا ہے، ایک نیت کی ہے اور وہ بڑی کھل کے میں آج بات کر دوں، اور یہ اسی لیے میں نے کہا کہ اس بیان میں ریکارڈ ہو جائے۔ وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ پطرس بخاری کے مضامین مجھے بڑے پسند ہیں، وہ اکثر اس میں ایک جملہ کہا کرتے ہیں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ تو چونکہ سمجھانے کے باوجود بار بار لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور پھر بھی ان لوگوں کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں، اپنی عمر بھر کی کمائیاں برباد کر رہے ہیں اور حاصل ان کو پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا، تو ہم نے یہ نیت کی ہے کہ ہم ان کے سارے طریقے ہم
پبلک کر دیں گے انشاءاللہ. میں نے پہلے ہی اس پہ ٹائپنگ شروع کروا دی ہے. اللہ تعالیٰ اجر دے برادرم اپنا دانش کو. وہ اور ان کی بیگم جو ہیں وہ میری رہنمائی میں اس کا ڈاکیومنٹ پورا تیار کر رہے ہیں، اور وہ ہم نے عام کر دینا، پبلک کر دیں گے. اور نہ صرف پبلک کر دیں گے بلکہ جو مختلف مسائل، وہ 10-15 مسائل ہوتے ہیں، ان کے جو علاج ہیں وہ علاج بھی پبلک کر دیں گے. مجھے یاد آیا پچھلے دنوں جب وہ بد نظری کی بات ہو رہی تھی تو علامہ صاحب کا مجھے میسج آیا، جو امام مسجد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، بڑی محبت کرتے ہیں ہم سے، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ. تو مجھے انہوں نے میسج دیا آپ کسی کی دکانداری ضرور بند کروائیں گے. تو جناب میں کہتا ہوں کسی کی نہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ڈاکیومنٹ ہم ریلیز ہی پبلک اسی لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ ساری دکانیں بند کریں گے، اللہ خیر کرے انشاءاللہ، تاکہ پیری مریدی کے نام پہ، تصوف کے نام پہ جو لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور لوٹا جا رہا ہے وہ ختم ہو. معاملہ تشخیص کے نام پہ جو کام ہو رہے ہیں، پہلے تو میں کچھ جسے کہتے ہیں کچھ موٹی موٹی کیٹیگریز بیان کرتا ہوں. ایک تو لوگ علم العادات استعمال کرتے ہیں، یہ صریحاً گمراہی ہے. اس کے نتائج 100% جھوٹے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ علم الساعات استعمال کرتے ہیں، یہ بھی صریحاً گمراہی ہے، اور اس کے نتائج بھی 100% جھوٹے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ کچھ اور طریقے استعمال کرتے ہیں. وہ طریقے جو ہیں اس میں مثلا ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ درود شریف کے ساتھ تسبیح کے دانے گنے جاتے ہیں. دوسرا طریقہ ہے کہ سورہ الفاتحہ کے ساتھ یا نعت علی کے ساتھ وہ جو تسبیح ہلنا، آپ نے شاید ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھا ہو، ایک بہت مشہور ہمارا ٹی وی چینل ہے، اسلامی ٹی وی چینل ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی وہ بھی ایسی چیزیں کیوں دکھا رہے ہیں، استغفر اللہ. اس میں بھی فون آتا ہے اور وہ بتاتے ہیں اور وہ فوراً تسبیح پکڑ لیتے ہیں اور تسبیح آگے پہ پیچھے ہلتی ہے یا دائیں بائیں ہلتی ہے. تو وہ دو طریقے سے عام طور پہ کیا جاتا ہے، یا سورہ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے یا نعت علی پڑھی جاتی ہے. ایک طریقہ استعمال ہوتا ہے جو آپ نے سنا بھی ہوگا اور شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ قمیض ناپی جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ پڑھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ قمیض ناپی جاتی ہے اور پھر بتا دیا جاتا ہے کہ جی آپ پہ کوئی اثرات ہیں، جادو ہے یا کوئی جن ہے یا اسیب ہے یا بیماری ہے یا کیا ہے وغیرہ وغیرہ. اسی کی ایک اور جسے ہم انگریزی میں ویریئنٹ کہتے ہیں، اسی کا ایک اور ویریئنٹ ہے جس میں ڈوری کی مدد سے پورے قد کو ناپ لیا جاتا ہے، یا جو پیشنٹ ہے، جو مریض ہے، اس کے بازو کو ناپ لیا جاتا ہے اور پھر یہی کام کیا جاتا ہے. یہ جو ہے قمیض ناپنے والا، جیسے اس میں نے بتا دیا کہ دانے گننے والا درود شریف کے ساتھ ہے، تسبیح ہلنا سورہ الفاتحہ کے ساتھ بھی ہے اور نعت علی کے ساتھ بھی ہے، اور کپڑا ناپنا اور قد ناپنا اور بازو ناپنا، اس کے لیے جو چیزیں عام طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں میں وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. کچھ لوگ جو ہیں وہ سورہ الفاتحہ استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ سورہ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورہ الکافرون، سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس کا یہ سیٹ استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ سورہ الاعراف کی ایک آیت ہے اس کا استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ سورہ الرحمن کی 5 آیتیں ہیں ان کا سیٹ استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ سورہ النحل کی 2 آیات ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ آیت الکرسی استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ چہل کاف استعمال کرتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ سورہ المزمل استعمال کرتے ہیں. تو یہ مختلف جو ہیں وہ پڑھتے ہیں. میں نے یہ اس لیے بڑا واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ہمارے یہاں اکثر اوقات مجھے اتفاق ہوا یاد آ گیا کہ ایک دفعہ ایک گروپ کے اندر ایک صاحب نے یہاں تک کہا کہ جی یہ لوگ نہ پھر کوئی شرکیہ کلمات کہتے ہیں تاکہ قمیض بڑی چھوٹی ہو جائے، اور شیاطین جو ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں، قمیض بڑی چھوٹی کرتے ہیں. قمیض بڑی چھوٹی پہ تو خیر مجھے بھی اعتراض ہے، لیکن یہ کہنا کہ شرکیہ کلمات ہیں یہ بھی بڑی زیادتی ہے، بغیر تحقیق کے بات کر دینا. میں نے آپ کو بتا دیا اس میں اگر کوئی لوگ جو ہے اعتراض کرنے والے جو اس طرح سی چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نعت علی پہ اعتراض کر سکتے ہیں. جو نہیں مانتے، جو مانتے ہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ بھی. اسی طریقے سے کچھ لوگ شاید چہل کاف پہ اعتراض کریں جو نہیں مانتے، لیکن باقی تو ساری صورتیں ہیں، آیات ہیں، درود ہے، درود ابراہیمی استعمال کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو وہ یہ الزام دینا کہ شرکیہ کلمات کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ جہالت کی بات ہے.
کہ پتہ کچھ ہے نہیں، اور چونکہ پتہ کچھ نہیں ہے تو اپنی گمان پہ جو ہے نا وہ اگلوں کو کہہ دیا جی شرکیہ کلمہ ہے، استغفر۔ ایک اور جو گروہ ہے جو کچھ کیسز میں تو سچا بھی ہے اور کچھ کیسز میں جھوٹا بھی ہے، عوام کو بیوقوف بھی بناتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم جنات کو اور موکلات کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک چیز میں بتا دوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ جنات کو اور موکلات کو جو لوگ استعمال کرتے ہیں دین اسلام کی روح سے وہ گستاخ رسول ہیں۔ اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بیان کیا کہ میں نے چاہا کہ رات کو ایک وہ جن آیا تھا جو اس کو، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں روایت کا، کو اس کو میں پکڑ کر جو ہے وہ مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور پھر آپ نے وہ دعا بیان فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے جو ہے ایسی سلطنت عطا کر کہ جو کبھی کسی کو عطا نہ ہوئی ہو اور نہ کبھی جو ہے وہ کسی کو عطا ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنا پسند نہیں فرمایا، اور خود انہوں نے سادہ وہ جسے کہتے ہیں رسی کے ساتھ ستون کے ساتھ باندھنا انہوں آپ نے پسند نہیں فرمایا، کہ اس سے انہیں لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کی جو ہے وہ خلاف بات ہو جائے گی۔ تو وہ لوگ جو جنات قابو کرنے کی باتیں کرتے ہیں، موکلات قابو کرنے کی باتیں کرتے ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں۔ اس لیے ایسا جو شخص اپنے منہ سے کہہ دے کہ میں جن استعمال کرتا ہوں، یا تو وہ جھوٹا ہے یا وہ گستاخ رسول ہے۔ اسی طرح کوئی کہہ دے میں موکلات استعمال کرتا ہوں، اپنے منہ سے بات کر دے، یا وہ جھوٹا ہے یا وہ گستاخ رسول ہے۔ سیدھی سادی سی بات ہے، اس میں یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ لوگ گستاخ ہیں اور اللہ کی تعلیمات کے خلاف، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کی گستاخی ہے۔ یہ ان سے دور رہنا جو ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح کچھ اور بھی ہیں چیزیں چھوٹی چھوٹی، کہ وہ پرچیاں ہیں پانی میں ڈال دیتے ہیں، وہ پانی میں پرچی دائیں چلی جاتی ہے تو یہ مطلب ہے، بائیں چلی جاتی ہے تو یہ مطلب ہے، آگے چلی جاتی ہے تو یہ مطلب ہے۔ بہرحال اس طرح کی بھی بہت سی ہیں ترکیبیں۔ اس میں جن چیزوں کو تو میں صحیحاً یا جھوٹ سمجھتا ہوں یا گمراہی یا گستاخی، ان کا تو میں بالکل کوئی تذکرہ کرنے کو تیار نہیں ہوں، لیکن جو باقی چیزیں ہیں گو کہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں ان کے حق میں نہیں ہوں، لیکن چونکہ اب بتا بتا کے سالوں ہو گئے لوگوں کو، ہم تھک گئے، ان کو کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کا حال یہی ہے کہ ان کو یہ طریقے خود ہی بتا ہی دیے جائیں، بھائی یہ کرتے ہیں یہ لوگ تو تم خود کر لو، ان کے پاس جا کے خام خواہ اپنا وقت بھی برباد مت کرو اور اپنا پیسہ بھی برباد مت کرو۔ ایک چیز اور میں عرض کر دوں، جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ جو تو قرب الہی کے لیے تصوف کے اندر آتا ہے، بیعت ہوتا ہے، مرشد پکڑتا ہے، اس کا مقصد اصل میں تزکیہ کرنا ہے، اس کا مقصد اصل میں قرب الہی حاصل کرنا ہے، اس کا مقصد اصل میں اپنے اندر کی باطنی صفائی ہے۔ جو آپ سمجھتے ہیں کہ مرشد ہے، پیر ہے، استاد ہے، عالم ہے، اور وہ بیعت ان معاملات کے ساتھ کرتا ہے، ہم اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ وہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے۔ وہ اس قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیری مریدی کیا چیز ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تصوف کیا چیز ہے، اور وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ وہ خود بھی جھوٹا ہے اور ان لوگوں کو بھی جھوٹ کی تربیت دے رہا ہے، اور اسی لیے ان کے جھوٹوں کو پردہ بالکل ہم چاک کرنے کے لیے یہ سارے طریقے ڈاکیومنٹ تیار شروع ہو گیا ہے ہونا انشاءاللہ، اور یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے ایک ہفتے کے اندر اندر اس کا پہلا حصہ، جس میں تشخیص کے سارے وہ طریقے کہ چلو جن کے اندر یا آیات استعمال ہو رہی ہیں یا صورتیں استعمال ہو رہی ہیں یا درود شریف استعمال ہو رہا ہے، وہ ہم شیئر کر لیں گے۔ باقی چیزوں کو جن کو میں ویسے ہی گمراہی سمجھ رہا ہوں اور جھوٹ سمجھ رہا ہوں اور گستاخی سمجھ رہا ہوں، ان سے بہرحال ہم دور رہیں گے اور ان کا ہم کوئی تذکرہ نہیں کریں گے۔ نہ میں تو ان کی ترکیب بتانا بھی گمراہی سمجھتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں سکھانے کے لیے بہت زیادہ رجحان ہے کہ جی بیعت کر لی جائے۔ یہ جو ڈاکومنٹ تیار ہوگا اس میں کسی قسم کی بیعت کی کوئی شرط نہیں ہوگی۔ ہر انسان، ہر مسلمان اس ڈاکومنٹ کو پڑھ سکتا ہے، اگر اس میں سے کوئی طریقہ وہ سمجھتا ہے اسے استعمال کرنا ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن میری درخواست ان سے یہی ہوگی کہ بھائی
آپ علم کی حد تک، جاننے کی حد تک اس ڈاکیومنٹ کو پڑھیں، لیکن اپنی توجہ جو رکھیں وہ آپ وہ نور جو حاصل کرنا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو وہ فراست حاصل ہو جائے، جس کی وجہ سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، آپ توجہ اس پر رکھیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو کوئی بھی سیکھ سکتا ہے۔ یہ تو میں نے جیسے پہلے عرض کر دیا کہ صرف اس لیے ہم لکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھا کے ہم تنگ آ گئے، ہم کو سمجھ نہیں آتی ہے، تو نہیں آتی ہے تو ہم نے کہا چلو ان سب چیزوں کو پبلک کر دو یار، کم از کم خود ہی کر لیا کرنا ہے، ہمیں ادھر ادھر جا کے خامخواہ ٹائم اور پیسہ برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی بیعت کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی مرشد پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے ان میں سے ایک دفعہ ہمارے ساتھ ان کی گفتگو ہوگی، بس دیٹس اٹ، اور کسی کے وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ طریقہ جو ہے اس کو تفصیل بیان کر دی جائے تاکہ اس کو مشکل نہ ہو کوئی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، نہ کوئی بیعت چاہیے، نہ کوئی صحبت چاہیے، نہ کوئی آنا جانا چاہیے، نہ کوئی نظر نیاز چاہیے، نہ کوئی کچھ نہیں، مکمل طور پہ فی سبیل اللہ۔ ان کے سارے ہتھ کنڈے، ان کے ساری سیکرٹس وہ ہم انشاءاللہ پبلک کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو 1 سے 1.5 ہفتہ، حد چلو 2 ہفتہ، جتنی دیر بھی ان کو ٹائپنگ میں لگے گی ساری چیزیں، اس میں ہم یہ پہلا حصہ اس کا تشخیص کا وہ ہم ریلیز کر دیں گے۔ اس کے بعد دوسرے حصے پہ ہم کام شروع کر دیں گے علاج معالجے پہ، تاکہ وہ بھی بھائی خود ہی کری جاؤ، کوئی ضرورت نہیں خواہ کسی کے پاس جا کے اپنا وقت برباد کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور آپ دوستوں سے بھی جو ہمارے حلقہ احباب میں ہیں یہی درخواست ہے کہ آپ بھی جو ہے اسی طریقے سے دوستوں کی جو ہے تربیت کریں۔ کسی کو مسئلہ ہے، اگر وہ اس پہ آ ہی گیا کہ نہیں جی میں نے ڈائگنوز ہی کرانا ہے، آپ کو پتا میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ذکر لے لیں، اگر مسئلہ ہوگا تو وہ دور ہو جائے گا، اگر مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ نے ذکر کیا ہے، اللہ کی شان بڑائی بیان کی ہے، یا درود شریف پڑھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی ہے، آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ کو جو ہے اس کا صلہ ملے گا۔ میں تو آپ کو پتا ہے اس سوچ کا حامی ہوں، لیکن پھر بھی اگر کوئی اس پہ جانا ہی چاہتا ہے تو بھائی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں خود ہی کرو یار، خامخواہ نہ میرے پاس آؤ خامخواہ میرا دماغ خراب کرنے کے لیے، نہ کسی اور کے پاس جا کے اپنا پیسہ اور وقت برباد کرو خامخواہ میں فضول میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بس ہدایت دے۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔